ہم جائیں گے اس باب پر جو ہے تو بالکل شروع میں، لیکن دل ہے اعمال کی کتاب کا ایک بہت بڑا واقعہ. لیکن اس بڑے واقعے کے بارے میں ایک بات میں شروع میں کہتا چلوں. یسوع کی پیدائش ایک ہی دفعہ ہوئی ہے نا، دوبارہ تو نہیں ہوگی. یسوع کی موت بھی ایک ہی دفعہ ہوئی، دوبارہ نہیں ہوگی. یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، وہ دوبارہ نہیں جی اٹھے گا. یسوع آسمان پر چڑھ گیا، وہ دوبارہ نہیں چڑھے گا، بلکہ اب وہ آسمان سے آئے گا اپنے لوگوں کو لینے کے لیے. اسی طرح سے جو پینتی کوست کا واقعہ ہے، یہ دوبارہ نہیں ہوگا، یہ ایک ہی دفعہ ہوا اور نہ اس کے دوبارہ ہونے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ جب وہ بڑے بڑے کروسیڈز کرتے ہیں اور پنڈال سجاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ پینتی کوست والا تجربہ دوبارہ ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہوگا. وہ ایک دفعہ ہوا تاریخ میں اور اب وہ دوبارہ نہیں ہو سکتا. آج جو ہمارا ٹیکسٹ ہے وہ دوسرے باب کی پہلی 21 آیات ہیں، تو آئیے ہم پہلے اس کو پڑھ لیں. اعمال 2 باب پہلی آیت سے. جب عید پینتیکست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا. اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر ٹھہری. اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے. جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں. اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور الامی اور مسوپتامیہ اور یہودیہ اور کپدوکیہ اور پینتس اور آسیا اور فروگیا اور پمفلیا اور مصر اور لبا کے علاقے کے رہنے والے ہیں، جو قرینے کی طرف ہے، اور رومی مسافر خواہ یہودی خواہ ان کے مرید اور کریتی اور عرب ہیں، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں. اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ کیا ہوا چاہتا ہے؟ اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا، یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہیں. لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا کہ اے یہودیو، اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے. بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنی روح میں سے ڈالوں گا، اور وہ نبوت کریں گی. اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا. سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا، پیشتر اس سے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے. اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا. خداوند کے کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. ایک اور قدم خدا کی نجات آگے بڑھ رہی ہے. ایک نیا چیپٹر، ایک نیا باب کھل رہا ہے، اور روح القدس کا نزول ہوتا ہے. اور ہوا کب؟ لکھا ہے جب عید پینتیکوست کا دن آیا.
خداوند یسوع مسیح کی موت عید فصح پر ہوئی. اس کے بعد اس کے 40 دن کے بعد جب پہلے پھلوں کی عید منائی گئی تو اس دن خداوند یسوع مسیح آسمان پر صعود کر گئے، اور اس کے 10 دن کے بعد عید پینتیکوست پر روح القدس کا نزول ہوا. اب پینتیکوست کا مطلب ہے پینٹا، 5 کو کہتے ہیں، اسی طرح سے پینتیکوست 50، یعنی عید فصح کے 7 سبت کے بعد جو اگلا دن ہوتا تھا وہ عید پینتیکوست، یعنی 50واں دن، اس دن عید پینتیکوست منائی جاتی تھی. عید پینتیکوست کے لیے اس کی 2 طرح کی اہمیت تھی یہودیوں کے لیے. پہلی زراعتی اور دوسری مذہبی. زراعتی اس لیے کہ ساری عیدیں، بنی اسرائیل کی جتنی بھی عیدیں ہیں وہ کسی نہ کسی فصل کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. 3 عیدیں بہار میں ربی کی فصلیں جب کٹتی تھیں تب منائی جاتی تھیں، اور 3 عیدیں خریف کی فصلیں جب خزاں میں جب فصلیں کٹتی تھیں تب منائی جاتی تھیں. عید فصح جب جو کی فصل کٹتی تھی اس وقت منائی جاتی تھی. اور عید پینتیکوست جب گندم کی کٹائی ہوتی تھی، اور ہر عید پر ان کو پہلے پھل خداوند کی حضوری میں لانے ہوتے تھے. تو زراعتی اہمیت کیا ہے کہ گندم کی فصل کٹی ہے، اور گندم کی فصل کٹتی تھی تو عید پینتیکوست منائی جاتی تھی، اس کی خوشی منائی جاتی تھی. اور خداوند کی حضوری میں تقریباً 16 کلو میدے کے 2 روٹیاں بنا کر، آپ کیسے بناتے ہوں گے مجھے نہیں پتا اس کا، لیکن وہ جتنا وہ لکھا ہوا ہے حساب کتاب وہ اتنا ہی بنتا ہے. خمیری 2 روٹیاں خداوند کے حضوری میں لائی جاتی تھیں. اور یہ نشانی تھی کلیسیا کی کہ خدا کی کلیسیا میں یہودی بھی ہوں گے، اور ایک روٹی جو لائی جاتی تھی میدے کی وہ یہودیوں کو ریپریزنٹ کرتی تھی اور دوسری غیر یہودیوں کو. تو یہ تو تھی اس کی ایگریکلچرل اہمیت، فصل کٹتی ہے. اور اس دن بھی ایک فصل کٹی، 3000 لوگوں کی فصل کٹی. دوسری اہمیت یہ تھی کہ عید پینتیکوست جب منائی گئی، یعنی جب وہ ملک مصر سے نکلے، آپ کو پتہ ہے عید فصح انہوں نے کہاں منائی تھی؟ مصر میں آخری رات، اور وہاں سے وہ نکل آئے تھے. اور پھر وہ سفر کرتے کرتے جب کوہ سینا پر پہنچے، اور جب خدا نے 10 احکام دیے موسیٰ کو تو وہ 50واں دن تھا. تو وہ خدا کی شریعت کے دینے کی عید بھی عید پینتیکوست کو مناتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی مصر سے نکلنے کے 50ویں دن پر خدا نے موسیٰ کو وہ پتھر کی 2 لوحیں عطا کی تھیں جن پر 10 احکام لکھے ہوئے تھے. تو دو طرح کی اہمیت ہو گئی، ایک اس کی ایگریکلچرل ہے، زراعتی ہے، اور دوسری مذہبی ہے کہ وہ اس دن کو شریعت کے دیے جانے کے دن کے طور پر مناتے تھے. اور کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ روح القدس کا نزول بھی اسی دن ہوا. جس دن خدا نے شریعت دی تھی اپنی، اسی دن خدا کا روح بھی نازل ہوا. تو عید پینتیکوست ہے، یسوع کو آسمان پر گئے 10 دن ہو گئے. اور اس 10 دن میں ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا بڑا ایکا ہو گیا ہے نا. یسوع نے کہا یروشلم میں ٹھہرے رہنا، سب کے سب وہیں ٹھہرے ہو.
ہاں اتنا ضرور انہوں نے کیا کہ ہم چلو ہم ایک بندہ چن لیں، 12واں رسول چن لیں، اور قرہ متتیہ کے نام نکلا اور وہ رسول چنا گیا۔ تو وہ سب کے سب ایک جگہ جمع تھے۔ جگہ کون سی تھی ہمیں نہیں پتا، کس جگہ پر جمع تھے۔ جو پچھلا حوالہ ہے ہمارا پہلے باب میں لکھا ہے، وہ بالائی کمرے میں تھے، کمرے میں تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہی بالا خانہ تھا، لیکن کم از کم یہ بہت بڑا کمرہ ہوگا، ہال ہوگا، جہاں پر 120 لوگ جمع ہو سکتے تھے۔ سب کے سب وہاں جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا۔ 3 کام ہوئے، 3 ثبوت ہیں پاک روح کے نزول کے۔ سب سے پہلے زور کی آندھی کا سناٹا، شور ہوا۔ یہاں تو لکھا ہے سناٹا، سناٹے کا مطلب ویسے شور ہی ہے۔ زور کی آندھی کا سناٹا، شور، جیسے جب آندھی چلتی ہے وہ شور مچاتی ہے، بلکہ جو یونانی میں یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ایکسپلوژن، دھماکہ ہوا۔ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں آندھی نہیں تھی، آندھی نہیں تھی، شور تھا آندھی کا۔ آندھی نہیں آئی۔ اگر آندھی چل رہی ہوتی تو شاید اتنے لوگ جمع نہ ہو پاتے۔ آندھی نہیں آئی، شور ہوا آندھی کا۔ کیوں ہوا؟ کیوں یہ نشانی سامنے آئی روح القدس کے نزول کی؟ دیکھیں، جو روح کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ یونانی میں وہ نوما ہے، PNEUMA۔ پنکی باجی ہوتی تو ان کو یاد آ جاتا نوما۔ اور نیوما کا مطلب ہے سانس، ہوا، سانس، اور اس کا مطلب روح بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب نوما آئی، خدا کا روح آیا، تو جو ہوا کے چلنے کی آواز ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ آئی۔ یاد رہے، آندھی نہیں ہے، ہوا نہیں چل رہی، صرف اس کا شور۔ ٹھیک ہے، اور میں نے بتایا کیوں، کیونکہ نوما سانس کو بھی کہتے ہیں، نیوما ہوا کو بھی کہتے ہیں، اور نیوما روح کو بھی کہتے ہیں۔ تو ہوا کی طرح کی ایک آواز آئی جیسے زور کی ہوا چلتی ہے۔ اور اگر کبھی آپ کسی آندھی کا حصہ رہے ہوں جو بہت زور سے ہو، بلکہ آندھی کیا، ابھی پچھلے دنوں جو امریکہ میں ٹورنیڈوز آئے ہیں، جو اس کا شور ہوتا ہے، اس طرح کا شور بلند ہوا، اور نہ صرف رسولوں نے سنا بلکہ ارد گرد کے لوگوں نے بھی سنا، کیونکہ وہ یہ شور ہی سن کر اکٹھے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ایک نشانی سننے والی ہے، نظر نہیں آیا کچھ، سنا۔ دوسری نشانی کیا تھی روح القدس کے آنے کی؟ اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آنکھ ٹھہری۔ جب شعلہ اوپر کو جاتا ہے، آگ کا شعلہ، تو جو اس کی لپٹیں ہوتی ہیں اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹنگز آف فائر۔ وہ زبان کی طرح ہی لپکتا ہے شعلہ اوپر کو۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ آگ، شعلے کسی لپٹتی ہوئی زبانیں نظر آئیں۔ ٹھیک ہے، پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ہر ایک پر آ کر ٹھہر گئی۔ یعنی ایسے لگ رہا تھا کہ ہر ایک کے سر پر آگ لگی ہوئی، لیکن آگ تھی نہیں، جیسے ہوا نہیں تھی،
ویسے آگ بھی نہیں تھی، صرف ایک ویزیبل سائن تھا، ایک دکھائی دینے والی چیز تھی تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ کچھ اترا ہے نا۔ تھوڑی دیر کے لیے پیچھے چلتے ہیں، ذرا ریوائنڈ کر کے پیچھے چلتے ہیں، یسوع کے بپتسمے پر چلتے ہیں۔ وہاں پر بھی ایسے ہی دو کام ہوئے، آسمان سے آواز آئی جو لوگوں نے سنی، اور روح کبوتر کی صورت میں، ہے نا، فاختہ کی صورت میں، پرندے کی صورت میں یسوع پر نازل ہوا۔ تو ایک چیز تھی جو سنائی دی اور دوسری چیز تھی جو دکھائی دی، اور یہاں پر بھی ایگزیکٹلی وہی کچھ ہوا۔ ایک سننے والی نشانی اور ایک دکھنے والی نشانی، کیونکہ لوگ اگر کچھ دکھائی نہ دیتا تو شاید لوگ یقین نہ کرتے۔ تو دیکھا کیا کہ ہر ایک رسول کے سر پہ آگ لگی، وہ سب پر آ کر ٹھہر گئی، کہ یہ نہیں ہوا کہ ایک کو پطرس پہ آ کے ٹھہری، باقیوں پہ نہیں ٹھہری، یا یوحنا پہ آ کر ٹھہری، کسی اور پہ نہیں ٹھہری، وہ سب پر، جتنے لوگ وہاں جمع تھے وہ سب پر آ کر ٹھہر گئی۔ اور تیسری نشانی روح القدس کے آنے کی کیا تھی؟ اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اب یہ کون سی غیر زبانیں تھیں؟ آگے چل کر ہم اس پر مزید بات کریں گے۔ اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور آگے جا کر لکھا ہے کہ ہر ایک شخص جو وہاں پر موجود تھا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میری مادری زبان میں مجھ سے بات ہو رہی۔ کیوں بولی گئی غیر زبان؟ کیوں روح القدس کا جو ایک ظاہری ایک نشانی تھی وہ کیوں زبانوں کی صورت میں سامنے آئی؟ اس کی تاریخ ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی ایک تاریخ ہے، اور دیکھیں یہ ایک نشانی تھی۔ کن کے لیے نشانی تھی؟ جو لوگ سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور ان کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ سب خدا ترس یہودی تھے۔ اب نشانی کیا ہے اس میں؟ غیر زبانوں میں نشانی کیا؟ جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ ایک بات وہ ہے، بابل کے برج پر کیا ہوا تھا؟ خدا انسان نے کیا کوشش کی کہ ہم اپنی محنت سے خدا تک پہنچ جائیں، اور انہوں نے ایک برج بنایا، ایک نہایت ہی اونچا برج بنایا، اور اس پر وہ بڑا فخر کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے اس سے ہمارا نام ہوگا۔ اور لکھا ہے خدا کو یہ کام پسند نہیں آیا، یہ جو انہوں نے حرکت کی یہ خدا کو پسند نہیں آئی۔ خدا اترا اس برج کو دیکھنے، اور خدا نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں ان کی بولی میں اختلاف ڈال دوں، یعنی لعنت ہوئی، لعنت کی گئی بنی نوع انسان پر،
ان کی بولی علیحدہ کر دی گئی، ان کو قبیلوں میں، قوموں میں تقسیم کر دیا گیا، اور وہ قبیلے پورے روئے زمین پر پراگندہ ہو گئے۔ اب کوئی ایک دوسرے کی زبان سمجھتا نہیں تھا۔ پینتی کوست کے دن بابل کی لعنت پوری طرح نہیں، پارشلی۔ یہ ٹریلر ہے، یہ ٹریلر تھا، فلم ہوگی جب یسوع دوبارہ آئے، پوری فلم تب چلے گی۔ یہ ٹریلر تھا کہ خدا نے یسوع مسیح کے وسیلے سے وہ لعنت دور کر دی، کہ اب کتنی قوموں کے لوگ کھڑے ہیں لیکن سب ایک دوسرے کی بات سمجھ رہے ہیں۔ ایک تو اس کی یہ تاریخ ہے، ٹھیک ہے۔ اور میرا خیال ہے بابل کے برج کا واقعہ سب کو یاد ہے، پیدائش 11 باب میں اس کا ذکر ہے۔ وہاں لعنت ہوئی، بولیوں میں اختلاف ڈل گیا، یہاں پاک روح کے وسیلے سے وہ اختلاف ختم ہو گیا۔ اب لوگ ایک دوسرے کی بات، اور میں نے کہا یہ ٹریلر ہے، یہ ٹریلر ہے۔ آج بھی ہماری بولیاں ایک دوسرے سے فرق ہیں، لیکن جب ہم خداوند کی بادشاہی میں آئیں گے پھر سب کی ایک ہی زبان ہوگی۔ دوسری نشانی، ذرا چلیں یسایہ 28 باب۔ شاید میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یسایہ کی کتاب کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جی، پہلے 39 ابواب 39 چیپٹرز میں عدالت ہے، خدا کی ججمنٹ ہے قوموں پر، سب قوموں پر، اور پھر 40ویں باب سے لے کر کتاب کے آخر تک جو 66واں باب ہے، پھر امید ہے، ٹھیک ہے۔ کس کے لیے امید ہے؟ خدا کے لوگوں کے لیے امید ہے۔ 28ویں باب میں اگر آپ دیکھیں تو عدالت ہو رہی ہے کس کی؟ افرایم کی۔ افسوس افرایم کے متوالوں کے گھمنڈ کے تاج پر اور اس کی شاندار شوکت کے مرجھائے ہوئے پھول پر، جو ان لوگوں کی شاداب وادی کے سرے پر ہے جو میں کے مغلوب ہے۔ دیکھو خداوند کے پاس ایک زبردست اور زوراور شخص ہے، جو اس آندھی کی مانند جس کے ساتھ اولے ہوں، اور باد سموم کی مانند اور سیلاب شدید کی مانند زمین پر ہاتھ سے پٹک دے گا۔ افرایم کے متوالوں کے گھمنڈ کا تاج پامال کیا جائے گا، اور اس شاندار شوکت کا مرجھایا ہوا پھول جو اس شاداب وادی کے سرے پر ہے پہلے پکے انجیر کی مانند ہوگا، جو گرمی کے ایام سے پیشتر لگے اور جس پر کسی کی نگاہ پڑے اور وہ اسے دیکھتے ہی اور ہاتھ میں لیتے ہی نگل جائے۔ اس وقت رب الافواج اپنے لوگوں کے بقیہ کے لیے شوکت کا افسر اور حسن کا تاج ہوگا، اور عدالت کی کرسی پر بیٹھنے والے کے لیے انصاف کی روح، اور پھاٹکوں سے لڑائی کو دفع کرنے والوں کے لیے توانائی ہوگی۔ کس پر عدالت کی جا رہی ہے؟ افرایم پر۔ افرایم کون تھا؟ کیا تھا؟ جی، قبیلہ تو تھا جو 2 سلطنتیں تھیں نا اسرائیل کی، سلیمان کی موت کے بعد 2 سلطنتیں بن گئی تھیں نا، ایک شمالی ایک جنوبی۔ شمالی کو اسرائیل بھی کہا جاتا تھا، سامریہ بھی کہا جاتا تھا، افرایم بھی کہا جاتا۔ تو یہ شمالی سلطنت کی بات ہو رہی، جس میں کتنے قبیلے تھے؟ 10 قبیلے، ٹھیک ہے۔ ان کو خداوند نے کیا کہا کہ ایک شخص کیا ہوگا؟ دوسری آیت میں دیکھو خداوند کے پاس ایک زبردست اور زوراور شخص ہے، جو آندھی کی مانند جس کے ساتھ اولے ہوں اور باد سموم کی مانند اور سیلاب شدید کی مانند آئے گا۔ یہ کون تھا؟ یہ شلمنیسر تھا، شاہ اسور۔ ابھی پیش گوئی ہو رہی ہے، ابھی یہ ہوا نہیں،
یسایہ پیش گوئی کر رہا ہے کہ ایسا ہوگا، غیر قوم آ کر افرایم کو تباہ کر دے گی، ٹھیک ہے؟ اور جب وہ تباہ ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن یہ بھی میں خواری سے ڈگمگاتے اور نشہ میں لڑکھڑاتے۔ کون؟ جنوبی سلطنت یہودا، ہے نا؟ ان پر تو آنے والی ہے تباہی اور آ چکی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے بھی سبق نہیں سیکھا۔ اس کے بیچ میں ٹائم گیپ ہے، یہ جو آیت 6 اور 7 کے درمیان ٹائم گیپ ہے، یعنی نبوت ہوئی اور وہ کام ہو گیا، اس کے بعد اب وہ یہودا کی سلطنت سے خدا مخاطب ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بھی میں خواری سے ڈگمگاتے اور نشہ میں لڑکھڑاتے ہیں، قائن اور نبی بھی نشہ میں چور اور میں غرق ہیں، وہ نشہ میں جھومتے ہیں، وہ رویا میں خطا کرتے اور عدالت میں لغزش کھاتے ہیں، کیونکہ سب دسترخوان قے اور گندگی سے بھرے ہیں، کوئی جگہ باقی نہیں۔ ٹھیک ہے؟ یہودا کی اب جنوبی سلطنت کی بات ہو رہی ہے، اور کیا ہے کہ یہاں پر کون ہیں؟ کاہن اور نبی بھی نشہ میں چور۔ ٹھیک ہے؟ وہ کس کو دانش سکھائے گا، کس کو واعظ کر کے سمجھائے گا؟ یہ نبیوں کی بات ہو، کیا ان کا جن کا دودھ چھڑایا گیا، جو چھاتیوں سے جدا کیے گئے، کیونکہ حکم پر حکم، حکم پر حکم، قانون پر قانون، قانون پر قانون ہے، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں۔ یعنی پورے بنی اسرائیل کی عدالت کر دی، افرایم کی بھی اور یہودا کی۔ ہوگا کیا؟ جیسے وہ تباہ ہوئے یہ بھی تباہ ہوں گے۔ اگلی بات بڑی امپورٹنٹ ہے، 11ویں آیت، لیکن وہ بیگانہ لبوں اور اجنبی زبان سے ان لوگوں سے کلام کرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ بیگانہ لبوں اور اجنبی زبان سے ان سے کلام کرے گا، جن کو اس نے فرمایا یہ آرام ہے، تم تھکے ماندوں کو آرام دو، اور یہ تازگی ہے، پر وہ شنوا نہ ہوئے۔ کس کے ساتھ کلام کرے گا؟ بیگانہ لبوں اور اجنبی زبان۔ ظاہر ہے جب شلمنیسر آیا اس کی زبان اجنبی تھی نا، اس نے آ کر عدالت کی۔ اسی طرح جب نبوکد نظر آیا وہ بھی اجنبی زبان بولتا تھا نا، اس نے بھی آ کر عدالت کی۔ اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے نا؟ اجنبی زبانیں بولی جا رہی ہیں نا۔ یہ جو ہمارے بھائی ہیں یہ کہتے ہیں جنت کی زبان عربی ہے نا؟ ہنسنے کی بات نہیں، وہ دے بلیو دیٹ، یہ ان کا ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ یہودی کہتے تھے عبرانی ہیں، اور عبرانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو بڑے بھائیوں سے ہی سیکھا ہے انہوں نے، اور وہ کسی سے عبرانی کے علاوہ، اب تو خیر ارامی بولتے تھے، وہ کسی کے ساتھ غیر قوم والے کے ساتھ عبرانی میں باتیں نہیں کرتے تھے۔ جیسے فرینچ کوئی بندہ ہو نا، فرانسیسی، اس کو انگریزی آتی بھی ہو تو آپ سے انگریزی نہیں بولے گا، وہ کہتے ہیں فرینچ ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہودی کیا کہتے تھے؟ یہودی ہے، اس کی زبان جس میں خداوند نے اپنا کلام نازل کیا وہ عبرانی زبان ہے، وہ ہماری زبان ہے۔ تو خدا نے کیا کہا؟ تم پر میں عدالت کیسے کروں گا؟ اجنبی زبان سے۔ تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کون کھڑے ہیں سامنے؟ یہاں کون کھڑے ہیں سامنے؟ یہودی کھڑے ہیں نا۔ خدا عدالت کر رہا ہے، اجنبی زبان کے وسیلے سے ان کی عدالت کر رہا ہے کہ بس تمہاری کہانی اب
ختم ہونے والی. یسوع بھی عدالت کر گیا تھا نا, اس نے کہا نہ یہ ہیکل رہے گی, نہ یہ کہانت رہے گی, نہ یہ قربانیاں رہیں گی, کچھ نہیں بچے گا. اور اب قوم کی عدالت خدا اس غیر زبان کے وسیلے سے کر رہا ہے, ان زبانوں کے وسیلے سے کر رہا ہے جو بول تو یہودی رہے ہیں, ہے نا, لیکن وہ ہیں ان کے لیے وہ غیر زبانیں, کیونکہ یہودی ایک ہی زبان کو مانتے تھے. وہ کون سی زبان ہے؟ عبرانی. ان کے لیے اس کے علاوہ ہر دوسری زبان غیر زبان. اور یہاں پر خدا, یہ نشانی کیا ہے؟ ایک تو بابل کے برج کی لعنت ختم ہو گئی, دوسرا بنی اسرائیل کی عدالت کر رہا ہے خدا. ایسے ہی تو نہیں کھڑا ہو کے پطرس نے کہہ دیا تم نے اس کو مروایا اور اب بھگتو گے, ہے نا. اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر کیا ہے؟ تمہارے لیے عدالت ہے اور کچھ نہیں. اٹس پیور ججمنٹ آف گاڈ. تو دیکھیں, تین ہم نے کہا نا ثبوت کیا ہے؟ تین نشانیاں. سناٹا لیکن ہوا نہیں ہے نا. آگ, آگ کسی زبانیں آگ نہیں ہے, اٹس اے ویزیبل سائن, ٹھیک ہے. اور تیسرا غیر زبانیں. تو غیر زبانیں جب یہاں پر جب ذکر کیا گیا غیر زبانوں کا, اس کا مطلب ہے عبرانی کے علاوہ ہر زبان, ٹھیک ہے. کیونکہ جو کھڑے بول رہے ہیں وہ بھی یہودی ہیں اور جو سن رہے ہیں وہ بھی یہودی ہیں, چاہے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں لیکن ہیں سب خدا ترس یہودی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایویڈنس تھا پاک روح کے نزول کا. تین کام ہوئے, ٹھیک ہے, تین کام ہوئے. اب اس کا ایفیکٹس کیا ہیں, اس کے اثرات کیا ہوئے؟ لوکا کہتا ہے اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے. یہ خدا ترس یہودی کون ہے؟ ایک تو یہودی ہو گئے, ایک نومرید یہودی ہوتے تھے, ہے نا, نومرید. اور یہ تیسری قسم آ گئی یہودیوں کی, خدا ترس, ٹھیک ہے. تو ایک تو وہ یہودی ہیں جو اسرائیل کی اولاد ہیں, یعقوب کی اولاد ہیں, جو اپنا شجرہ کہاں تک لے کر جا سکتے ہیں؟ یعقوب تک اور ابراہیم تک, ٹھیک ہے. وہ کون سے ہو گئے؟ یہودی. نومرید یہودی کون سے ہیں؟ جو اسرائیل کی اولاد نہیں ہے, یعقوب کی اولاد نہیں ہے, یہودی بننا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے انہیں, بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے, نہیں قبول ہی نہیں کرتے تھے یہودی. وہ کہلاتے تھے نومرید یہودی. اور ان نومرید یہودیوں میں سے جن کو قبول کر لیا جاتا تھا, ہے نا, جو وہ قربانی چڑھا کے ختنہ کرا کے وہ سارا جو کچھ کرنا پڑتا تھا وہ کر لیتے تھے, وہ خدا ترس یہودی کہلاتے, ٹھیک ہے. تو ایک پہلی ڈسٹنکشن کیا ہے؟ کیا وہ یعقوب کی اولاد ہیں یا نہیں ہیں؟ تو جو یہودی تھے وہ یعقوب کی اولاد تھے. جو دوسرے ہیں یہ نومرید اور خدا ترس, یہ یعقوب کی اولاد نہیں تھے, یہ یہودی ہونا چاہتے تھے. تو جب وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ ہم یہودی ہونا چاہتے ہیں تو وہ نومرید کہلاتے تھے. اور پھر جب وہ ختنہ وطنہ کروا کے سب کچھ ہو جاتا تھا تو پھر وہ خدا ترس یہودی کہلاتے تھے. اب عید ہے نا, عید ہے, اور عید میں یروشلم آنا ضروری ہے.
تو یہودیوں سے زیادہ خدا ترس یہودیوں کو شوق ہوتا ہوگا کہ ہم عید منانے جائیں، تو وہ جمع ہیں وہاں پر۔ اب لوکا کہتا ہے ہر قوم میں سے، ہر قوم میں سے، لیکن قومیں تو چند ہی آگے لکھی ہوئی ہیں، تو یہ کیسے لوکا غلط تو نہیں لکھ سکتا ہے نا، وہ تو ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے لکھتا تھا۔ تو اگر ہم جن قوموں کا لکھا گیا ہے نا، یہ مشرق سے شروع ہو کے مغرب کی طرف جاتی ہیں۔ اگر 9ویں آیت دیکھیں تو پارتھی اور مادی جو فارس کا علاقہ تھا، جس میں انڈیا کا علاقہ بھی آ جاتا تھا، یہاں سے شروع ہو رہے ہیں، جو یروشلم کے مشرق میں تھے، ٹھیک ہے۔ پارتھی اور مادی اور الامی، اور اس طرح چلتے چلتے پھر مسوپتامیہ اور یہودیہ اور کپدوکیہ اور پینتس اور آسیہ، اور یہ بات کہاں تک پہنچتی ہے؟ روم تک۔ لوکا کیوں کہتا ہے کہ سب اقوام سے لوگ وہاں موجود تھے؟ وہ اس لیے کہتا ہے کہ ان قوموں میں کچھ بنی سم تھی، کچھ بنی حام تھی، اور کچھ بنی یافت تھی، ہے نا۔ ان تینوں سے ہی مل کر ساری قومیں بنی تھی نا، تو نوح کے تینوں بیٹوں کی اولاد وہاں پر موجود۔ اب وہ مجھے اس وقت میں لکھ کے نہیں لایا اپنے ساتھ کہ کون سی قوم بنی سم میں آتی تھی، کون سی بنی سم میں، تو خیر وہ خود یہودی خود ہی آ جاتے تھے جی۔ تو بنی حام بھی وہاں پر موجود تھے اور بنی یافت بھی وہاں پر، یعنی ایک طرح سے پوری انسانیت وہاں پر موجود۔ اور جب لکھا ہے کہ جب آواز آئی، کون سی آواز؟ وہ آندھی کے سناٹے کی آواز، کہ ہوا نہیں ہے اور شور مچ گیا، تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہا ہے۔ چلے مجھے ایک سوال کا جواب دیں، یہ معجزہ بولنے کا تھا یا سننے کا تھا؟ یہ معجزہ بولنے کا تھا یا سننے کا تھا؟ پھر تو معجزہ نہ ہوا اگر سننے کا تھا، بولنے کا تھا۔ ہر ایک بول رہا تھا، اور کون سی زبان بول رہا تھا؟ جو عبرانی یا ارامی نہیں تھی۔ یہ بولنے کا معجزہ ہے، سننے کا نہیں ہے۔ سن تو جیسے ایک بندہ، میں یہاں کھڑا بول رہا ہوں، آپ کے پاس بیٹھا ہوا شخص آپ کے اپنی زبان میں ترجمہ کر رہا ہے، تو آپ سن تو رہے ہیں اپنا ترجمہ، لیکن میں آپ کی زبان تو نہیں بول رہا، پھر تو کوئی فرق ہی نہ ہوا۔ آپ دیکھیں جنرل اسمبلی میں، جو یونائٹڈ نیشنز کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ہے، لوگوں نے کیا ہیڈ فون لگائے ہوتے ہے نا، 6-7 زبانوں میں ایک انٹرپریٹیشن چل رہی ہوتی ہے، جو بھی اسپیکر بول رہا ہوتا ہے، 4-6-7 جو دنیا کی بڑی زبانیں ہیں ان میں بیک وقت انٹرپریٹیشن چل رہی ہوتی ہے۔ آپ وہ لگا کر سن لیں، اپنی زبان میں اس کو سن سکتے اگر وہاں پر ہے آپ کی زبان، ٹھیک ہے۔ تو سننے کا معجزہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ بولنے کا معجزہ۔ وہ بول رہے تھے، اور اسی لیے لوگوں نے کہا کہ یہ تو کون ہے، یہ ہیں کون، ہے نا۔ تو گلیلی کہنا کسی کو دوسرے درجے کی گالی تھی، گلیلیوں کو، ہے نا۔ ایون یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے غیر قوموں کی گلیل۔ کیوں لوگ کمتر سمجھتے تھے گلیلیوں کو؟ کہ یہ بالکل بارڈر پر رہتے تھے،
ہے نا, اوپر ٹپ پہ, بالکل بارڈر پر, چاروں طرف تقریباً 3 طرف سے یہ غیر قوموں میں گھرے ہوئے تھے, اس لیے ان کو غیر قوموں سے تھوڑا سا ہی اوپر درجہ دیا جاتا تھا. تھے تو یہودی, لیکن کوئی بہت بڑا سٹیٹس نہیں تھا ان کا, اور اسی لیے خدا نے کہا تھا, ہے نا, یسایہ نبی کے صحیفے میں اسی لیے خدا نے کیا کہا تھا کہ وہ جو روشنی آئے گی جو قوموں کو منور کرے گی, وہ کہاں سے آئے گی؟ گلیل سے آئے گی, جس کو سب سے نیچے, سب سے کمتر سمجھا جاتا تھا. ان کا زبان بھی ایسی تھی, ہے نا, رانگڑوں والی زبان, جو آدھی سمجھ میں آتی تھی لوگوں کو, آدھی سمجھ میں نہیں آتی. ان کا ان کی تو اپنی زبان ٹھیک نہیں ہے, یہ میری زبان میں کیسے بول رہے ہیں؟ لوگ حیران ہو گئے, لوگ حیران ہو گئے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو یہ بولنے والے سب کے سب گلیلی نہیں, ان کے پاس کہاں سے آ گیا زبانوں کا علم؟ آپ کا کیا خیال ہے کیسی بولی بول رہے ہوں گے؟ کوئی بھی بولی بول رہے ہوں گے, کیسی بول رہے ہوں گے؟ جاہلوں والی یا پڑھے لکھوں والی؟ ہے نا, ان کا اپنی زبان تو ان کی ٹھیک ہے نہیں, یہ میری زبان بول رہے ہیں, اور وہ بھی اتنی شستہ, اتنی اچھی زبان بول رہے ہیں. کیا یہ سب کے سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے. اور پھر آگے وہ قوموں کا بیان ہے, مگر اپنی اپنی زبان میں. 11ویں آیت میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں, اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ کیا ہوا چاہتا. اثر کیا ہوا روح القدس کے نزول کا؟ نعمت مل گئی, نعمت مل گئی. نعمت کیا ہے کہ زبان, دوسری زبان بول رہے ہیں, اور جس کو سب لوگ سمجھ گئے. مجھے یاد ہے ہمارے انکل ہوا کرتے تھے پشاور میں, انکل جانسن, ایک پینٹیکوسٹل چرچ کے وہ پاسٹر تھے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ انہوں نے گھر میں چھپ کے ایک اسٹوڈیو بنایا ہوا, اور وہاں پر فیبا ریڈیو کا کام کرتے ہیں پشتوں میں, وہاں پر پروگرام بنتے ہیں. ایک دن میں ان کے پاس گیا تو مجھے اپنے پاس بیڈ پہ بٹھا لیا, کہنے کہ بیٹھ. جو ان کے ساتھ 2 باپ بیٹا کام کرتے تھے, ان دونوں کی ڈیتھ ہو گئی مختلف حالات میں, اور انکل اکیلے رہ گئے. مجھے کہنے لگے بیٹھ ادھر. میں بیٹھ گیا. میرے ساتھ کام کرے گا؟ میں کہا انکل جی کام تو بتائیں کیا ہے, میں کروں گا. ان کا بیٹا میرا کلاس فیلو تھا. کہتے نہیں تو بتا میرے ساتھ کام کرے گا. میں نے کہا کام بتائیں کیا ہے, کام کیا؟ نہیں تو بتا تو کام کرے گا. میں نے کہا انکل جی میں کروں گا, کام تو بتائیں. کہتے میں ابھی ابھی لیٹا ہوا بیڈ میں دعا کر رہا تھا خداوند سے کہ جس شخص کو تو نے اس کام کے لیے چنا ہے وہ اسی وقت میرے دروازے سے داخل ہو, اور تو آیا. میں نے کہا جی اب تو آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, اب تو مجھے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. مجھے اسٹوڈیو دکھایا. میں نے کہا انکل جی پشتو میں بول لیتا ہوں, میں نے پڑھی نہیں ہے کبھی, مجھے تو وہ بھی نہیں آتی, اس کی تہجی بھی نہیں آتی, الفابیٹ بھی نہیں آتی پشتو, میں پڑھ نہیں سکتا. انہوں نے یوں ایک کاغذ اٹھایا اور یوں مجھے پکڑایا, کہنے لگے پڑھ. اور آپ یقین کریں میں یہاں سے لے کے یہاں تک پورا کا پورا پڑھ گیا. کہتے تو نے تو کہا تھا مجھے پشتو پڑھنی نہیں آتی, یہ کیا؟ اور مجھے خود سمجھ نہیں آئی کیا.
اور پھر خداوند نے 2 سال استعمال کیا اس کام کے لیے کہ پشتو کے پروگرامز لکھے بھی، بنائے بھی، سب کچھ کیا. راتوں رات پوری رات میں ان کے ساتھ اسٹوڈیو میں رہتا تھا. اور پھر خداوند نے ایک اور بڑے کام کے لیے ادھر سے ہی چن لیا کہ نئے عہد نامے کا جو پشتو میں ترجمہ ہوا اس کی ایڈیٹنگ کے لیے خدا نے اس ٹیم کا مجھے حصہ بنا لیا. اب آپ خود سوچیں کہ مجھے آج بھی پشتو کی تہجی نہیں آتی. آپ مجھ سے کہیں نا الف بے پہ سناؤ ذرا پشتو کی، مجھے نہیں آتی. مجھے ویسے اردو کی بھی نہیں آتی لیکن میں پڑھ گیا. اب پتہ نہیں میں پڑھ سکوں گا پشتو یا نہیں پڑھ سکوں گا، لیکن اس وقت میں پڑھ کیا لیتا تھا، میں نے لکھنا بھی شروع کر دیا. تو گلیلی مرد، تو جب خدا گلیلی مردوں کو زبان کی نعمت دے سکتا ہے تو اس نے مجھ پر بھی یہی کرم کیا کہ وہ زبان جو، اور لیکن کیا تھا، کیونکہ وہ درکار تھی، ضروری تھی. دیکھیں خدا اگر کوئی معجزہ کرتا ہے، پاکرو اگر کوئی نعمت دیتا ہے نا، وہ تماشا دکھانے کے لیے نہیں ہوتا، وہ خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے ہوتی ہے. تو خیر یہاں کیا ہوا ہے، اب لوگ، میں پھر کہہ رہا ہوں، وہ بول رہے تھے، وہ غیر زبان ہے. اور جب غیر زبان کی بات آتی ہے تو میں نے کہا ایک یہودی کے لیے عبرانی کے علاوہ ہر زبان غیر زبان ہے. وہ بول رہے تھے اور لوگ سن رہے تھے. اب کیا ہوا، سمجھ نہیں آئی یہ کیسے ممکن ہے، چونکہ معجزہ ہے. نعمت مل گئی، ایک دم سے نعمت مل گئی، سمجھ میں نہیں آیا. تو اب اس کی وجہ تلاش کر رہے ہیں. اب وجہ کیا ہے، یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہیں. اب یہ تازہ مے کیا چیز ہوتی، مئی میں کدھر سے انگور آئیں گے ابھی تو اب ان سے کچھ، اب وہ اسٹوپیڈیٹی کی بات کر رہے ہیں نا سمجھ نہیں آ رہا کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں، منہ سے نکل کچھ اور رہا ہے. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہوں گے کہ میں کے نشے میں ہیں یا شراب کے نشے میں ہیں یا جو بھی ہے، لیکن کیا ہے. اور پھر عید ہے نا جی، پینتی کوست ہے، تو عید میں تو ویسے ہی بندہ کھٹ شٹ لگا لیتا ہے نا تو کہا کیا جا رہا ہے کہا کیا جا رہا ہے کہ یہ تازہ مہک ہے. بھائی تازہ مہک کا کون سا نشہ ہوتا ہے؟ اب تازہ شیرہ نکالا بھی جائے انگور کا، تو جب تک اس کو چھوڑ نہ دیں، تو پطرس نے بھی یہی کہا نا کہ اگر صبح شیرہ نکالا تو کم از کم شام تک کچھ نہ کچھ تھوڑی سی فرمنٹیشن اس میں ہو جائے گی. اور ویسے بھی یہ تو ابھی پہر دن چڑھا، اتنی صبح کون پینا شروع کرتا. لیکن چونکہ ایک مافوق الفطرت کام ہوا ہے، لوگ اس کی اپنے حساب سے، اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ گلیلی مرد ہیں، یہ ان کے پاس یہ طاقت ہے ہی نہیں. اچھا سمجھ بھی رہے ہیں، حیران بھی ہیں کہ ہماری بولی بولی جا رہی، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تازہ مے کے نشے میں ہیں. اور پھر پطرس کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا، آئے یہودیوں اور آئے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر دیکھا. میں نے کہا تھا یہ یہودیوں کی عدالت ہو رہی، کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ میں ان کی عدالت کسے کراؤں گا، بیگانہ لبوں اور اجنبی زبان.
آپ بات پر غور کریں تھوڑا سا، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے یہودیوں، اپنے آپ کو وہ اب ان سے علیحدہ کر رہے ہیں، کیونکہ خود بھی تو یہودی ہے، لیکن اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اب ہم تم میں سے نہیں، اپنے آپ کو علیحدہ کر رہا ہے۔ اور آج کل لوگ ہمیں گھسیٹتے ہیں، وہ یہودیوں والی عیدیں مناؤ، یہ کرو، عبرانی بولو، شالوم کہو، یہ کرو، وہ کرو، وہ اپنے آپ کو رسول اب اپنے آپ کو ان سے ڈسٹنس کر رہے ہیں۔ اے یہودیوں اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو، یہ تازہ مے کے نشے میں نہیں ہے، ابھی پیر ہی دن چڑھا ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی۔ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی ہے نا، پیٹر دا تھیولوجین، پیٹر دا پریچر ہے نا، پہلے جو یبڑیاں مارا کرتا تھا اب کیا کر رہا ہے؟ کلام ہے نا۔ اور پہلے بھی پچھلے حوالے میں بھی ہم نے دیکھا تھا، انہوں نے کہا جیسا کلام میں لکھا ہے ہمیں ویسا کرنا ہے۔ تو پاک روح کا ایک تو ایفیکٹ یہ ہوا کہ وہ زبانوں کی نعمت ان کو مل گئی، دوسرا ایفیکٹ کیا ہوا کہ پرانا عہد نامہ یاد آ گیا، جو پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا اب اس کی سمجھ آ گئی، اور عین موقع پر کوٹ کر رہا ہے صحیح آیت۔ اور کہاں سے کوٹ کر رہا ہے؟ یوئیل نبی کے صحیفے کے دوسرے باب سے، بڑی کامن آیات ہیں یہ۔ خداوند فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا۔ آخری دن کون سے؟ جب میں اپنے مسیح کو بھیجوں گا، ٹھیک ہے، جب میں اپنے مسیح کو بھیجوں گا اور اس کے وسیلے سے میری نجات عام ہو جائے گی، تو اس کی نشانی کیا ہوگی؟ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر، میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا۔ اور کون کس کس پر؟ تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں، عمر کی کوئی قید نہیں ہوگی۔ بیٹے بیٹیوں کا ذکر ہو رہا ہے، آگے کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ جوان اور بڈھوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو عمر کی کوئی قید نہیں ہوگی، جینڈر کی کوئی قید نہیں ہوگی، جنس کی کوئی قید نہیں ہوگی، بیٹے بھی بیٹیاں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اور میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں، یعنی میں غلاموں پر اور لونڈیوں پر بھی، یعنی جو آپ کا سٹیٹس ہے اس کی بھی کوئی قید نہیں ہوگی، ہر ایک پر میں اپنے روح کو۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہ جب زبانیں آئیں، آگ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں، شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں، وہ ہر ایک پر آ کر ٹھہر گئے، ٹھیک ہے۔ تو اٹس فار ایوری ون، سب کے لیے ہے خدا کا روح، اور یہ نئے دور کی، نئے عہد کی نشانی۔ وعدہ کیا یوئیل نبی کے وسیلے سے، پورا ہوا عید پینتیکوست پر۔ اور وہ کیا کریں گے؟ نبوت کریں گے، ہے نا، رویا دیکھیں گے، خواب دیکھیں گے، نبوت کریں گے، بڑے بڑے کام کریں گے۔ اور پھر ایک دم بیچ میں ٹائم گیپ آ گیا، پہلا ذکر ہو رہا ہے جب روح آئے گا، وہ مسیح کی پہلی آمد پہ ہوا۔ اب ایک دم سے فاسٹ فارورڈ کر کے نبی چلا گیا یسوع کی دوسری آمد پر، اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا، سورج، تاریک اور چاند خون ہو جائے گا،
بیشتر اس سے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے، ہولناک دن آئے، لکھا ہے وہاں پر، ہے نا؟ تو دیکھیں کتنی وسیع نبوت ہے یہ، ہے نا؟ ایک سرا کون سا ہے؟ جب مسیح آئے گا، پہلی آمد، تب کیا ہوگا؟ روح عام کر دیا جائے گا، اور یہ روح کب تک عام رہے گا؟ جب تک یسوع کی دوسری آمد نہیں ہو جاتی۔ اس کے بیچ کا جو درمیانی، میں نے کہا نا کہ پینتیکوسٹ بھی وہ واقعہ ہے جو دوبارہ نہیں ہوگا، پاک روح ایک دفعہ نازل ہو چکا، اور اس پورے عرصے میں کلیسیا پاک روح سے معمور رہے گی۔ وہ سب جو خداوند کا نام لیتے ہیں وہ پاک روح سے دیکھیں نا 21ویں آیت میں کیا لکھا؟ اور یوں ہوگا جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا، اور جو نجات پائے گا وہ میں اس پر اپنے پاک روح کو اونڈے لوں گا۔ تو ایکسپلینیشن دے رہا ہے پطرس، لیکن کہاں سے دے رہا ہے؟ خداوند کے کلام، خداوند کے کلام میں سے بالکل صحیح آیت چن کر اس نے لوگوں کے سامنے رکھ دی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خدا پہلے ہی یہ بتا چکا ہے، یوئیل نبی کے وسیلے سے یہ بتا چکا ہے کہ ایسا ہوگا کہ میرا منصوب، میرا مسیح 2 دفعہ آئے گا۔ ایک دفعہ وہ پاک روح کو عام، اب میری نجات کو عام کرنے کے لیے، پاک روح کو عام کرنے کے لیے آئے گا، اور دوسری دفعہ وہ عدالت کرنے کے لیے آئے گا، اور ان دونوں واقعات کے درمیان کلیسیا کے ساتھ کون رہے گا؟ خدا کا پاک۔ یہ اس کی ایکسپلینیشن تھی۔ تو 3 چیزیں ہم نے دیکھی۔ ثبوت کیا تھا؟ روح کے نزول کا، پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے اثرات کیا ہوئے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کی توجیہ کیا تھی، پطرس نے اس کی ہمیں توجیہ کیا دی۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔